عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 وجوہات کی بنیاد پر اپنی ذات کے ساتھ مشابہت عطا کی ہے۔ بہت کم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مشابہت یا مثال پیش نہیں کرتے ہیں۔ مشابہت تو نہیں کہنا چاہیے، اپنے ساتھ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میری محبت وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھو یہاں ماں کی محبت کو اور عورت کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مثال دے کر پیش کیا ہے کہ اس کا مرتبہ اور مقام کتنا زیادہ ہے۔ دوسری چیز، عورت تخلیق اور پیدا کرنے کے اندر اللہ کے ساتھ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو اسی طرح عورت بھی جنتی اور پیدا کرتی ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عورت کے اپنے وجود سے جو ہے وہ چیزیں انسان پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے وجود سے کوئی نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے وہ فوراً بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ ذات میں کوئی ثانی ہے نہ صفات میں کوئی ثانی ہے، نہ اس کا افعال اور کارناموں میں کوئی ثانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی نہیں نکلتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ارادہ کرتے ہیں اور یہاں کن کہتے ہیں، وہ چیز بن جاتی ہے خود بخود، باہر آ کر وجود پا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح تخلیق کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اسی طرح عورت بھی جو ہے پیدا کرتی ہے۔ فرق یہ کہ عورت کا اپنا وجود استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وجود سے کسی کو پیدا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور تیسری جو اہم مثال ہے وہ یہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیکھتے ہیں اور ہم مخلوق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عورت کو بھی جو ہے پردے کا حکم دیا ہے کہ یہ بھی پردے میں چلی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود پردے میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے شرف اور مقام عطا کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی رکھی ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی حوروں کے ساتھ نکاح ہونا ایک تو یہ، دوسری چیز جنتی عورتوں کا باپردہ ہونا، یہ دونوں چیزیں وہاں ہوں گی۔ کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی جنت میں ہم جائیں گے تو جہاں من چاہی ملے گی، جہاں چاہیں گے جیسا کریں گے۔ وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہے، سیر و تفریح کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ عورتوں کے اعتبار سے نہیں ہے کہ بھائی یہ فلاں کی جنت ہے، یہ فلاں کی جنت ہے، تو ہم کبھی اس جنت میں چلے گئے تو اس عورتوں سے فائدہ حاصل کر لیا، کبھی اس جنت میں چلے گئے تو اس عورتوں سے، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم میں حوروں کا تذکرہ کیا ہے تو فرمایا کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم نے ان جنتیوں کی شادیاں کروائی ہیں، ان کے نکاح کروائے ہم نے ان عورتوں کے ساتھ پاکیزہ۔ تو یہ نکاح کی سنت یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی رکھا ہے۔ اور دوسری چیز پردہ، اس کی دلیل بھی خود قرآن عظیم میں دی گئی، حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ ایسی حوریں کہ جن کو خیموں کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پردہ ان کا فطری ہے، اور یہی پاکیزہ ماحول نکاح کا اور پردہ کا اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا ہے۔ اگر جنت کی یہ 2 چیزیں دنیا میں کسی آدمی کو نصیب ہیں، نکاح کے ذریعے سے ملنا اور دوسرا پردے والی عورت کے ساتھ ہونا، تو یہ اس کی یہ علامت ہے نیک بختی کی اور خاتمہ علی الخیر کی یہ علامت ہے۔ اور جو ان 2 چیزوں میں نہیں ہے کہ بغیر نکاح کے رہ رہے ہوتے ہیں یا اسی طرح بے پردہ عورتوں کے ساتھ گھومنا پھرنا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کی جنت میں جائیں گے تو آٹومیٹک وہ پردے میں آ جائیں گے، ان کے اوپر خیمے گر جائیں گے خود بخود، یا وہ ایسا سسٹم ہوگا کہ آپ کی آنکھوں کے آگے وہ پردہ آیا ہوا ہوگا۔ تو کسی کی حوروں کے ساتھ کوئی مل نہیں سکتا کہ میرا دوست ہے تو میں اس سے جا کے مل لوں اور حوروں کو بھی دیکھ لوں گا، ایسا کوئی نہیں ہے مسئلہ۔ یہ ذہن دل دماغ سے ہم نکال لیں، شاید ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جنت میں تو جو چاہیں کریں گے۔ زنا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی حرام قرار دیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور نکاح کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ جو نکاح کے راستے سے جاتا ہے نا، وہ 60 سال میں بھی 30 سال کا رہتا ہے، 25 سال کا رہے گا۔ اور جو نکاح کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھتا نا، زنا کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ 25 سال میں بھی 60 سال کا بن جاتا ہے۔
غلط راستے اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کی جوانی اور اس کی طاقت یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایسی پاکیزہ ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مثال دی ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ عورتیں ایسی ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسی عورتیں کہ آپ سے پہلے نہ اسے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی کسی جنات نے اس کو چھوا ہے، اس کے پاس آج تک کوئی بھی نہیں گیا، وہ ایسی پاکیزہ عورتیں ہیں۔ اور ایک اور ان کی مثال دی، فیہن قاصرات الطرف، کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کرنے والی ہیں۔ قاصرات اور مقصورات یہ دونوں لفظ حوروں کے بارے میں آئے ہیں۔ قصر کا اصل معنی ہوتا ہے بند ہو جانا، اور قصور اسی وجہ سے محل کو بھی کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں قصر، تو محل بھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں چاروں طرف سے جو ہے وہ بند ہوتا ہے، اور اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل باہر کے شور شرابے سے اور باہر کے شر و فتنے سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ تو قصر کا معنی آتا ہے بند ہو جانا۔ تو قاصرات الطرف، کہ وہ، اور آنکھوں کو کہا گیا طرف، کنارہ، کنکھیاں، کہ وہ اپنی آنکھوں کو یعنی اپنے کناروں تک کو بند کرنے والی ہیں۔ ان کی شرم و حیا کو دیکھو کیسے بیان کیا ہے کہ چھونا تو دور کی بات ہے نا، وہ تو بات کی بات ہے، ان کی تو آنکھیں ہی بند ہیں، وہ تو کھولتی انہی کے لیے جن سے ان کے نکاح ہوئے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 سے جائز قرار دیا ہے، وہاں لاکھوں سے جائز قرار دیں گے، یہ اللہ کا اپنا سسٹم ہے۔ اب وہ آدمی کی جنت میں اپنی حیثیت ہوگی، جس نے جو کمال کیا ہوگا اس کے حساب سے اس کو ملے گا۔ اب کسی نے اگر زیادہ محنت کی ہے تو اس کو لاکھوں حوریں مل رہی ہیں، کسی نے کم کی ہے تو اس کو ہزاروں مل رہی ہیں، ہزاروں سے نکاح ہو رہا ہے اس کا، کسی نے اس سے کم کی ہے تو سینکڑوں مل رہی ہیں۔ تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حسرت ضرور ہوگی کہ کاش میں بھی اچھا عمل کر لیتا۔ بھئی دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہ اگر کوئی 50,000 یا 40,000 کمانے والا ہے تو وہ لگژری تو زندگی نہیں گزارے گا نا، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایسے ویوز میں رہ رہا ہو کہ جہاں سمندر بھی سامنے ہو اور اچھا سا جو ہے شام کا الگ منظر آ رہا ہے اور صبح کا الگ منظر آ رہا ہے، اور جی صوفے لگے ہوئے ہیں اور کانچ والے سارے گھر ہیں اور کئی اوپر کھڑا ہو، ایسا تو نہیں نصیب ہوتا نا۔ تو کروڑ پتیوں کو نصیب ہوتا، انہوں نے محنت کی ہے۔ یہ دنیا میں جس طرح تفاوت آپ کو نظر آتا ہے نا، آخرت میں بھی جنتیوں میں ایسے ہی اونچ نیچ ضرور ہوگی کہ کسی کو 100 ملی ہیں تو کسی کو 1000 ملی ہیں، تو کسی کی جنت بہت، اب ظاہر ہے نبی نے جو کارنامہ کیا ہے وہ آپ نے اور میں نے تو کیا نہیں ہے نا، تو یہ تو تسلیم کی جائے گی نا، اس کی جو جنت ہوگی وہاں تک میری رسائی نہیں ہے۔ صحابہ کی جو محنت ہے اور تابعین طب تابعین کی جو محنت ہے وہاں تک میری رسائی تو نہیں ہے نا، تو عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، اس میں کیا وہ ہے۔ تو یہ حسرت کرنا، ہاں کاش میں بھی ایسا عمل کرتا تو آج میرے پاس بھی یہ ہوتا۔ تو بھائی دنیا میں اپنے عمل کو بڑھائیں، نیکی کو بڑھائیں، نمازوں کو بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اسی وجہ سے جنت میں داخلے کے لیے تو ایمان ضروری ہے، لیکن جنت میں جو آپ کو نعمتیں ملیں گی اور جو حوریں ملیں گی ان کو ایسے عطا کیا جائے گا جیسے آپ کے پاس اعمال ہوں گے۔ اعمال کم ہیں تو اس کے حساب سے، لیکن پھر بھی یہ احساس آپ کو ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میری اوقات سے کروڑوں گنا زیادہ دیا ہے۔